تو ان سے کہتا کہ کیوں دل جلا رہے ہو، معیشت کا اتنا برا حال ہے، ہر جگہ اکیلے جا رہے ہو، اور یہاں سے جب آواز آئی کہ ہم بھی، تو آپ نے کہا اپنے خرچے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پیاری محفل ہے اور اتنے سننے والے، اور مجھے جب کہا گیا کہ آپ کچھ بات کریں تو میں نے کہا کہ دیکھیں، جب لوگ سننے کے لیے آئے ہوں اور ایسے بڑے بڑے شعراء کو سننے آئے ہوں، اور ان کے درمیان میں مجھ جیسے ناچیز کو، جن کے پاس شاید الفاظ بھی نہ ہو بات کرنے کے، ان کو ٹائم دینا اور آپ لوگوں کا مجھے برداشت کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ مجھے 2 منٹ سن رہے ہیں۔ جب میرے آفس والوں نے آج تقریر لکھی تو اس میں چند اشعار لکھے تھے، تو میں نے کہا نہیں، آج میں اشعار نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں، اس میں 2 باتیں پکڑی جائیں گی۔ ایک تو ہو سکتا ہے کسی کا شعر ہو، اور دوسرا یہ کہ جب میں پڑھوں گا تو وہ غلطی پکڑ لیں گے، تو اس لیے کوئی شعر میں یہاں نہیں پڑھوں گا۔ بحیثیت گورنر سندھ میں صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صوبے کا گورنر کا مرتبہ دیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ سب کے دل میں اپنے لیے قبولیت پیدا کروں، نہ کہ مقبولیت پیدا کروں۔ میں بحیثیت گورنر سندھ یہ کوشش کروں گا کہ آپ سب کے دل میں اتروں، نہ کہ آپ کے دل سے اتر جاؤں۔ میں یہاں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نہریں کھود دوں گا اور صوبے کی تقدیر بدل دوں گا، لیکن آپ یقین رکھیے گا، جتنے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے پہ بٹھائے رکھا، میں آپ کے درمیان رہوں گا اور آپ سب کے ساتھ مل کے اس صوبے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اردو کی عالمی کانفرنس کا جب پہلا دعوت نامہ ملا تو آپ یقین کریں میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ انگلش میں ہی ملا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں ہمارے احمد شاہ صاحب سے کہوں گا کہ عالمی اردو کانفرنس کا دعوت نامہ اردو میں ہونا چاہیے، لیکن جب آج مجھے یہاں بطور مہمان خصوصی بلایا تو احمد شاہ صاحب کو شاید خیال آ ہی گیا تھا، تو وہ اردو میں تھا۔ اردو جذبات کی زبان ہے اور دلوں میں راستہ بنانے کی زبان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو سرکاری زبان قرار دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اردو بولنے کو معیوب اور انگریزی بولنے کو فخر محسوس کرنے لگے۔ تو بولیے ضرور، زبانیں سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کی اپنی زبان ہے اس کو بولنے میں بھی فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اور میں جب سے گورنر بنا ہوں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں جہاں جاؤں وہاں اپنی مادری زبان میں ہی تقریر کروں۔ ہماری تہذیب، ثقافت ہمارا ایک بڑا ورثہ ہے اور ادب اس کا نمائندہ ہے، اور آج یقین جانیے کہ ذہنی اور قلبی سکون ملا ان بڑے بڑے شعراء کے درمیان بیٹھ کر۔ میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات تھی کہ میں افتخار عارف صاحب کے ساتھ بیٹھا۔ یہ وہ نام ہے جس کو ہم سنتے آئے تھے، اور ہمیں یہ سمجھنا دل سے چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم فخر پاکستان کہہ سکتے ہیں۔
انور شعور صاحب چلے گئے، میں اس لیے جلدی بات کرنے آیا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے سنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سن کے جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے نامور شعراء یہاں بیٹھے ہیں. 1 گھنٹے میں ان کی شاعری سے مجھے بہت کچھ سمجھنے اور سوچنے اور سمجھنے کا موقع مل گیا. میری دعا ہے کہ اس ملک کے بڑے بڑے سیاستدان بھی ان شعراء سے رابطہ کریں اور ان کی بات سنیں تو شاید ملک سنوارنے کا ہم سب کو موقع مل جائے. یہ صرف شاعری نہیں تھی، بلکہ یہاں جو آگے نوجوان بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے لیے تو تالیاں بجائے، کیونکہ کوئی بھی شاعر جب تک اتنی اچھی داد کے ساتھ شاعری کر رہا ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ نئی نسل ان کی شاعری کو سمجھ رہی تھی. ان کے چہروں پر جب وہ داد دے رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں. یہ نئی نسل ہمارا فیوچر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی سے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ہم بہت کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہمت اور جذبہ ہمیں پھر اپنی جگہ ضرور پہنچائے گا. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہر جگہ ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے. کہیں اگر کمی نظر آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھا انسان بھی بننا چاہیے، اور جب ہم اچھا انسان بنیں گے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک کی معیشت کے حالات نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے کہ پہلے تو یہ کہنا بڑا اچھا لگتا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں، لیکن آج معیشت کے ایسے حالات ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے لیے ہی کچھ کر لیں تو بڑی بات ہے. اور ہم سب کو اب اپنے لیے ہی کچھ کرنا ہے. 70 سال پہلے ہجرت کر کر آئے تھے تو والدین بتاتے تھے کہ بہت برے حالات تھے، پاکستان کیسے چلے گا. لیکن 70 سال بعد بھی لگتا ہے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے اور سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیسے چلے گا. تو پاکستان کو ہم سب مل کے چلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی مثبت سوچ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ. اور یہ میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ اگر ہم اللہ کی ذات کا صرف شکر ادا کریں جو ہم ہیں، اور ایک وہ لفظ ہے نا کہ لا آف اٹریکشن، کہ اگر وہ ہم پازیٹیو رکھیں جو ہم بننا چاہتے ہیں، آپ میری بات پر یقین رکھیں جو آپ چاہیں گے وہ آپ بن جائیں گے. صرف مثبت سوچ کے ساتھ اور جو آپ ہیں اس کا شکر ادا کریں. تو ہم سب شکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مجھے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے بتایا تھا کہ لیجنڈ فنڈ ہے جو بڑے عرصے سے فنکاروں کا وہ ڈورمنٹ ہوا ہے شاعروں ادیبوں کے لیے. تو میں یہاں گورنر فنڈ ہے جو بڑے عرصے سے ڈورمنٹ ہے، میں یہاں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہم اسے بحال کرتے ہیں اور ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب اس کو فوری طور پہ کر لیں. میں یہاں پر ڈاکٹر امرین صاحبہ کا اگر ذکر نہ کروں تو یہ محفل شاید کمپلیٹ نہ ہو، کیونکہ جب سارے شعراء کو یہ بلا رہی تھیں تو جو مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی اس مسکراہٹ نے اس محفل کا رنگ دوبالا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. اور یہاں پر میں اپنے بہت ہی ادب کے ساتھ، کیونکہ میرے والد صاحب کے دوست بھی ہیں اور میرے بھی دوست ہیں تو میرا ان سے ڈبل رشتہ ہے، احمد شاہ صاحب سے. میں نے پہلے بھی یہاں کہا تھا کہ جس طرح جو کام ریاست کا تھا، لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنا، ان میں درمیان میں محبتیں اور ہم آہنگی پیدا کرنا، اس کام کا بیڑا احمد شاہ صاحب نے اٹھا لیا ہے، اٹھائے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے لیے تالیاں تو ضرور بجائیں لیکن دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب کے ساتھ سلامت رکھے. یہ اسی طرح لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بننے کا سبب بنتے رہے.
اسی طرح اچھے اچھے پروگرام پورے پاکستان میں کریں، اور شروعات ظاہر ہے کراچی سے کی ہے، اور کراچی والے آپ کو پتہ ہے کہ جب جس بات کو ٹھان لیں تو وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ میں اجازت چاہوں گا، اگر اجازت ہو شعراء کی، تو آخری بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا شعر، اگر غلطی ہو جائے تو آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں، تلفظ میں اور باتوں میں، کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔